الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بھائی اور دوستو، رمضان مبارک اور عید کی چھٹیوں کے بعد اس تفسیر کے درس کو پھر سے شروع کرتے ہیں اور ابتدا میں آپ حضرات کو ایک بار پھر شامل کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا یہ آنا قبول فرمائے اور اس درس کے لیے یہاں بیٹھنا ہم سب کی ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. ہم نے رمضان مبارک سے پہلے سورۃ آل عمران کی اس آیت میں پڑھا تھا. تو اس حساب سے 136 کا 136 کا جواب درست ہے. 136 تک ہم نے پڑھا تھا. آج ہم 137 سے شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن تسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا يؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة يؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد خلت من قبلکم سنن تحقیق گزر چکی تم سے پہلے یا آپ سے پہلے اللہ رب العزت کی سنت کے واقعات آپ سے پہلے گزر چکے. تسیروا فی الارض آپ تم زمین میں گھومو پھرو فانظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جھوٹے لوگوں کا انجام کیا تھا. یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت ہے. اس آیت میں اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے کفار مکہ کو خاص طور پر اور کفار مکہ کے علاوہ مکہ کے آس پاس رہنے والے جو عموماً مشرکین تھے جو کفار تھے ان کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا کہ تم ذرا دیکھو کی سنت کے کئی واقعات گزر چکے ہیں. اللہ رب العزت کی سنت کیا ہے؟ جس طرح اللہ نے
قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پہ سنت اللہ کا ذکر کیا، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کی سنت جو پہلے بھی گزر چکی تم سے پہلے۔ تو وہ سنت کیا ہے اللہ رب العزت کی؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی قوم جب وہ سرکش ہوئی اور وہ گناہوں میں ڈوب گئی اور اس نے گناہوں سے توبہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت کا اس پر عذاب نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، خود قرآن مجید کے اندر پہلی اقوام میں سے کئی اقوام کے واقعات موجود ہیں۔ مثلا قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، اس سے پہلے قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، پھر قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب مدین کے ساتھ کیا ہوا، شخصیات میں سے فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے جو واقعات گزرے ہیں، جن اقوام اور جن اشخاص کو اللہ رب العزت نے برباد کیا، یہ اللہ کی سنت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیں اور اپنے نبی کی فرما برداری کر لیں۔ لیکن جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں بہت حد تک آگے بڑھ گئے، طغیانی اور سرکشی کی حد تک چلے گئے اور نافرمانی کی انتہا کر دی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے توبہ کرنے سے انکار کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کسی پر کس قسم کا عذاب آیا، کسی پر کسی اور طرح کا عذاب آیا، مختلف قسم کے عذاب مختلف اقوام پر نازل ہوتے رہے۔ یہی وہ اللہ کی سنت کے واقعات ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل لا تبدیل لکلمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو کامیاب کرتا ہے اور اپنے نافرمان بندوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو اور مکہ کے آس پاس رہنے والے کفار کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے اللہ کی سنت جاریہ کے کئی واقعات گزر چکے، اگر یقین نہیں آتا تو فسیروا فی الارض، ذرا زمین میں گھومو پھرو، دیکھو ذرا اپنے آس پاس، فانظروا، پھر ذرا غور کرو، دیکھو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھوٹے لوگوں کا انجام کیا تھا۔ یہ اصحاب مدین، ان کا مقام قریب ہے۔ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، ان کا مقام بھی قریب ہے، ذرا گھومو پھرو۔ اور قوم عاد جن کا مقام یمن میں تھا، تو ذرا جاؤ یمن میں تم ویسے بھی جاتے ہو اور ادھر شام کی طرف تم ویسے بھی جاتے ہو، دونوں طرف مکہ کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، شمال کی طرف بھی اور جنوب کی طرف بھی تمہارا آنا جانا ہے، ذرا دیکھو گھوم پھر کے کیا ہوا ان قوموں کے ساتھ۔ انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت فکر اس مقام پر نہیں دی صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دعوت فکر دی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ان جھوٹے لوگوں کا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا تھا، گھوم پھر کے ذرا جائزہ لو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ دعوت فکر کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دعوت فکر ان لوگوں کو، کفار مکہ کو، اس لیے دے رہے ہیں کہ اے کفار مکہ، اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، بتوں کی پوجا کو ترک نہیں کرتے، تو پھر جو انجام پہلی قوموں کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، فرمایا ھذا بیان للناس، یہ عام لوگوں کے لیے کھلا بیان ہے، عام لوگوں کے لیے کھلا بیان ہے اور کھلی تنبیہ ہے کہ گھوم پھر کے دیکھ لو، جو انجام پہلے لوگوں کا ہوا، جھٹلانے والے لوگوں کا ہوا، وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اگر تم جھٹلاؤ گے اور ایمان نہیں لاؤ گے، پھر وہی بالکل وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا بیان ہے، کھلی تنبیہ ہے عام لوگوں کے لیے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کن لوگوں کے لیے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ عام لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ کہ شاید متنبہ ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر لیں۔ اور جہاں تک متقین کا تعلق ہے تو متقین ان اقوام کے واقعات کو پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر
ہدایت حاصل کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، درس عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ سیدھے راستے پر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ اگر تم اسی ڈگر پر چلتے رہو گے، جھٹلانے والا راستہ اختیار کرو گے، تو پھر خبردار جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، اب روح سخن تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلی دو آیات جو ہم نے پڑھی ان دو آیات میں روح سخن کفار کی طرف تھا، اب اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا تہینوا ولا تحزنوا، اے مومنو تم کمزور نہ پڑنا اور کوئی غم نہ کرنا، وانتم الاعلون، اور یاد رکھنا تم ہی بلند ہوگے، تمہیں ہی غلبہ نصیب ہوگا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہوئے تو۔ اور یہ آیت جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جنگ احد میں پہلے مرحلے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ پہلے مرحلے میں جب جنگ شروع ہوئی تو بہت سارے کافروں کو قتل کیا گیا، بہت سارے قاتل میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں کفار بددل ہو گئے اور وہ اپنا مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ نکلے، مال اپنا چھوڑ کر بھاگ نکلے اور میدان سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، وہ کیا تھا کہ جن صحابہ اکرام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ اس پہاڑ پہ رکیں اور اس پہاڑ کو آپ نے نہیں چھوڑنا، وہ 50 صحابہ اکرام تھے، اور آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ چاہے ہمیں میدان کے اندر شکست ہو پھر بھی تم نے اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس پوزیشن کو ترک نہیں کرنا، اور ہمیں میدان میں فتح ہو، ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہوں، پھر بھی تم نے نہیں وہاں سے ہٹنا۔ لیکن اس حکم کی جب ان صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام نے خلاف ورزی کی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے ایک لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور سب سے پہلے وہاں پر جو موجود تھے، اس پہاڑی پر جو صحابہ کرام موجود تھے، ان سے مقابلہ ہوا، آخرکار وہ لوگ شہید ہو گئے۔ پھر وہ لوگ ہمراہ آور ہوئے میدان جہاد میں، میدان احد میں جو صحابہ کرام موجود تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے، تو ان پر حملہ آور ہوئے۔ ادھر سامنے بھی مشرک تھے اور پیچھے کی طرف سے بھی یہی خالد بن ولید کی قیادت میں ایک مشرکوں کا گروہ آیا اور حملہ آور ہوا۔ اب مسلمانوں کی ابتلا شروع ہوتی ہے، مسلمانوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی اس کی توقع نہیں تھی کہ پیچھے کی طرف سے اس طرح اچانک حملہ ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور نہ صرف 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا ہونٹ زخمی ہوا، آپ کے چہرے انور سے خون بہنے لگا۔ اس صورتحال میں یقینی طور پر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بہت بڑا صدمہ پہنچا، بہت بڑا صدمہ پہنچا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ فتح و نصرت کے وعدے کیے تھے، آج کہاں گئے وہ وعدے؟ بعض لوگوں نے اس طرح شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی داد رسی کی، ان کا حوصلہ بڑھایا، فرمایا لا تہینوا ولا تحزنوا، او مومنو تم کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ اور آگے اس کی حکمتیں آ رہی، جو کچھ ہوا اس کی آگے حکمتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیوں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحزنوا، تم غم نہ کرو، وانتم الاعلون، اور یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے، تمہیں ہی غلبہ رہے گا ان کفار پر، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہوئے تو۔ یہاں پر در حقیقت صحابہ کرام سے چونکہ ایک غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو یہ سارا خسارہ ہوا، یہ بہت بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور اہل ایمان اپنے ایمانی تقاضے کو پورا کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے تو کبھی اتنا خسارہ نہ ہوتا اور اتنا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور آگے وہ حکمتیں آ رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور اللہ نے وعدہ بھی فرمایا کہ اگر تم واقعتاً سچے مومن رہے تو پھر یقیناً تمہیں ہی غلبہ ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے
غلبے کا ذکر کیا ہے، اگرچہ یہاں اس آیت میں روح سخن ان اہل احد کی طرف ہے، اہل احد جو صحابہ کرام احد کے میدان میں موجود تھے، تو ان کی طرف یہ روح سخن ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے، لیکن یہ وعدہ صرف انہی سے نہیں ہے بلکہ تمام مومنوں سے۔ آج بھی جو مومن ہیں اگر یہ سچے مومن ہوں تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو غلبہ دے سکتا ہے، اللہ رب العزت ان مومنوں کی فتح و نصرت، ان کی نصرت کر سکتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے۔ آج بھی فرشتے مومنوں کی مدد کے لیے نازل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آج اہل ایمان سچے ایمان والے ہوں اور اللہ رب العزت کے فرما بردار ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، مزید تسلی دینے کے لیے اللہ نے فرمایا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی تو زخم لگ چکا ہے۔ تمہیں اگر زخم لگا ہے کہ تمہارے 70 افراد شہید ہو گئے ہیں تو بالکل اسی جیسا زخم ان لوگوں کو بھی لگ چکا ہے۔ کہاں پر؟ بدر کے میدان میں۔ بدر کے میدان میں ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، کن کے؟ کفار مکہ کے، بلکہ کفار مکہ کے جو بڑے بڑے صنادید قریش تھے، جو بڑے بڑے شیطان تھے، ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے کافروں کے، وہ بدر کے میدان میں مارے گئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا اور کئی اور سرداران قریش بھی شامل تھے جو وہاں پر مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، اگر تمہیں زخم لگا بھی ہے، اگر تمہارے 70 افراد شہید ہو بھی گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے تم بھی تو ان کے 70 افراد مار چکے ہو، تو تسلی رکھو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا یہ جو ایام ہیں ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی کبھی فتح تو کبھی شکست، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں ایک فریق کامیاب ہوتا ہے، ایک فریق فتح سے ہمکنار ہوتا ہے، دوسرے کو شکست ہوتی ہے۔ تو اگر آج ظاہری طور پر تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو کیا ہوا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پہلے تم بھی تو ان کو شکست سے دوچار کر چکے ہو، بلکہ ذلت آمیز شکست سے دوچار کر چکے ہو۔ ان کے نہ صرف 70 افراد مارے گئے تھے بلکہ ان کے 70 افراد گرفتار بھی ہو گئے تھے، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، جبکہ یہاں جنگ احد میں مسلمانوں کا ایک فرد بھی کافروں کے قبضے میں نہیں گیا۔ اس لحاظ سے ان کو برتری حاصل تھی، اور میدان احد جو ہے وہ پھر بھی اس بڑے نقصان کے باوجود بھی مسلمانوں کے قبضے میں رہا، مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، یہاں پر ان کا قبضہ نہیں ہوا۔ تو ان کی برتری تھی، اگرچہ ظاہری طور پر یہ نقصان نظر آتا تھا، شکست نظر آتی تھی، لیکن یقینی طور پر ان کا نقصان زیادہ ہوا تھا بدر کے میدان میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان ایام کو ہم پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے تو کبھی دوسری حالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب حکمتیں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا نقصان ہوا، اتنے لوگ شہید ہوئے احد کے میدان میں، کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ تم میں اہل ایمان کون ہیں۔ آج کے خطبے میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی فوج روانہ ہوئی احد کے میدان کی طرف تو ان کی تعداد 1000 تھی، لیکن راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، وہ اور اس کے ساتھ 300 افراد، یعنی یہ ٹوٹل 300 افراد جو ہیں یہ واپس پلٹ آئے، اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد 700 افراد رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ ہوا میدان احد کے اندر، اس کے ذریعے کیا ہوا؟ اس کے ذریعے منافق الگ ہو گئے اور اہل ایمان الگ ہو گئے۔ پتہ چل گیا ساری دنیا کو، سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں، جو پیچھے ہٹ گئے یہ منافق ہیں، اور یہ اہل ایمان ہیں جو پیچھے نہیں ہٹے بلکہ میدان احد میں آ کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور سینہ تان کر انہوں نے مقابلہ کیا، کافروں کے خلاف برسر پیکار ہوئے، یہ ہیں سچے مومن۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو جنگ ہوئی اور جنگ میں جو نتیجہ نکلا، اللہ تعالیٰ در حقیقت اس نتیجے کے ذریعے اہل ایمان اور اہل نفاق جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کرنا چاہتا تھا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور دوسری حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کئی لوگوں کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید کا درجہ کتنا بلند ہے، آگے انشاءاللہ وہ آیات آ رہی ہیں شہیدوں کے متعلق، اور انشاءاللہ وہاں پر ہم شہیدوں کے فضائل ذکر کریں گے۔ فی الحال جو ہے صرف اشارہ کرنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں میں سے بعض لوگوں کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ یہ 70 لوگ جو وہاں پر شہید ہوئے، یقیناً ان کا رتبہ بہت بلند تھا اللہ کے نزدیک۔
वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। यहां जालिमों से मुराद वो काफिर भी हैं जो कि मक्का मुकरमा से चलकर आए थे, मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर हुए और उन्होंने सहाबा किराम के 70 अफराद को मारा। ये भी जालिम थे, और यकीनन वो लोग भी जालिम थे कि जो मोमिनों के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे लेकिन रास्ते से वापस हटकर वो चले गए थे, यानी मुनाफिकीन, वो भी जालिम थे। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों किस्म के जालिमों के मुतालिक फरमाया कि अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत नहीं करता। फिर फरमाया वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला, और इसलिए ये सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए कि अल्लाह ताला छांट दे ईमान वालों को। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह ताला अहले ईमान को अलग करना चाहता था और अहले निफाक को अलग करना चाहता था, मुनाफिकों को अलग करना चाहता था, छांटी करना चाहता था अल्लाह ताला, और छांटी हो गई। वयमहक़ल काफिरीन, और एक और हिकमत क्या? अल्लाह ताला काफिरों को तबाह बर्बाद करना चाहता। ये जो कुछ भी हुआ इसके नतीजे में अल्लाह ताला काफिरों की तबाही और बर्बादी चाहता था। यहां सवाल ये पैदा होता है कि उहद के मैदान में जो जंग हुई उसके नतीजे में काफिर तो तबाह बर्बाद नहीं हुए, नुकसान तो ज्यादा मुसलमानों का हुआ। तो ये जो अल्लाह ताला ने हिकमत जिक्र की है, ये कैसी हिकमत है? एक तो अल्लाह ताला छांटी चाहता था अहले ईमान की, और दूसरा काफिरों को बर्बाद करना चाहता था। तो काफिर बर्बाद तो नहीं हुए, उनके कोई 10-12 लोग मारे गए उहद के मैदान में, जबकि इधर 70 सहाबा किराम शहीद हुए। दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत नतीजे के अंजाम के लिहाज से, अंजाम कार के लिहाज से जिक्र कर रहे हैं कि इस जंग के नतीजे में क्या हुआ? इस जंग के नतीजे में काफिरों के दिलों में और ज्यादा शौक पैदा हुआ कि आज हमने इनके 70 अफराद मारे हैं, कल कोई और जंग होगी तो हम इनका खात्मा कर देंगे। उनके दिलों में और ज्यादा शौक पैदा हुआ, रग़बत पैदा हुई मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार होने के लिए। चुनाचे शव्वाल 3 हिजरी में यह उहद का वाक़या पेश आया, और फिर सन 5 हिजरी में यही कुफ्फार, यही अबू सुफियान की क़यादत में ज्यादा भरपूर ताकत के साथ मदीना मुनव्वरा पर फिर हमला आवर होते हैं। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ? इस मरतबा इनकी तबाही बर्बादी हुई। जब जंग अहज़ाब हुई, जंग खंदक हुई सन 5 हिजरी में, तो ये पूरी ताकत के साथ हमला आवर हुए थे मदीना मुनव्वरा, और इनका अज़म यह था कि अहले इस्लाम का नामो निशान खत्म कर देना है और जमीन को पाक करना है अहले इस्लाम से। यह उनका अज़म था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तूफान बादो बारां चला दिया, आंधी का तूफान आया और इनका बेड़ा गर्क हो गया, किनका? काफिरों का। इसके बाद फिर जंगे अहज़ाब के बाद फिर किसी भी मौका पर कुफ्फार जमा होकर के मुसलमानों के खिलाफ जंग करने पर आमादा नहीं हो सके। फिर उनके अंदर हिम्मत नहीं पैदा हुई कि वो जमा होकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करें। उसके साथ इस कदर बददिल हुए, इस कदर बुज़दिली पैदा हुई उनके अंदर कि वो इसके बाद वो सर उठाने के काबिल ना रहे जंग अहज़ाब के बाद। तो ये अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जंग उहद में जो कुछ भी हुआ, जो भी नतीजा निकला, दर हकीकत अल्लाह ताला इसके जरिए काफिरों को बर्बाद करना चाहता था, और काफिर बर्बाद हुए। वयमहक़ल काफिरीन, इसके बाद फरमाया, ये सारी हिकमतें बयान करने के बाद अल्लाह ताला अब फिर अहले ईमान को खिताब करते हैं। फरमाते अम हसिबतुम, क्या तुमने गुमान कर लिया था, अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम बैठे बैठे जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू, और अभी तक अल्लाह ताला ने यह नहीं मालूम किया था कि तुम में कौन जिहाद करने वाले हैं। वयअलमस साबिरीन, और अल्लाह ताला ने अभी यह भी मालूम नहीं किया था कि तुम में सब्र करने वाले कौन हैं। क्या तुमने यह तसव्वुर कर लिया था कि बैठे बैठे जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जिहाद नहीं करना पड़ेगा और ये आजमाइशें और ये मुसीबतें नहीं सहनी पड़ेंगी? नहीं, जन्नत में पहुंचने के लिए जिहाद करना जरूरी है और जिहाद में सब्र करना जरूरी है। अल्लाह ताला जानना चाहता था तुम में कौन है जो वाक़अतन जिहाद करते हैं, तुम में कौन है जो इन मुसीबतों और आजमाइशों में सब्र करते हैं। तो जो जिहाद करते हैं, जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, वो जन्नत में दाखिल होते हैं। जन्नत में दाखिल होने वाले ये लोग हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोया तंबीह कर दी कि जन्नत में पहुंचना आसान नहीं इतना जितना तुम समझ बैठे हो। जिहाद करके और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करके तुम जन्नत में पहुंच सकते हो। इसके बाद फरमाया वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौह फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। यहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम तमन्ना करते थे मौत की, मिन क़ब्ल अन तल्क़ौह, मौत आने से पहले, यानी शहादत की मौत पाने से पहले तुम शहादत की तमन्ना किया करते थे। फ़क़द रअयतुमूह, और अब तुम उसको देख चुके हो।
वअंतुम तंजुरून, अपनी आंखों से देख चुके हो इस शहादत की मौत को, अब तुम अपनी आंखों से देख चुके हो, तो फिर गम किस बात का है। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले ईमान की ढारस बंधवा रहे हैं। अल्लाह ताला अहले ईमान को तसल्ली दे रहे हैं कि भाई तुम ही तो थे कि इस जंग से पहले तुम तमन्ना करते थे कि काश मौका मिले तो हम काफरों के खिलाफ जंग करें, और काफरों के खिलाफ जंग करते हुए अल्लाह के दीन का दिफा करते हुए अपनी जानों तक को कुर्बान कर दें। शहादत की मौत की तमन्ना किया करते थे। आपको मालूम है कि वो सहाबा इकराम जो जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे कम उम्री की वजह से, जब जंग ओहद का मौका आया तो वो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सफ़े ठीक कर रहे थे, तो वो कम उम्र नौजवान जो जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे, वो ओहद के मौका पर सफों में खड़े हुए अपने पांव उठा करके, सीने तान करके वो अपने आप को जाहिर कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इनकी कम उम्री की वजह से वापस न लौटा दें। वो शहीद होना चाहते थे, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना चाहते थे। तो अल्लाह ताला उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई तुम तो खुद ये चाहते थे कि शहादत की मौत नसीब हो, अब तुमने शहादत की मौत को अपनी आंखों से देख लिया, तो फिर गम किस बात का है तुम्हें, फिर अफसोस और सदमा किस बात का है। शहादत का दर्जा हासिल कर लिया तुम में से कई लोगों ने, तुमने शहादत की मौत को अपनी आंखों से देख लिया, तो फिर गम ना करो और सदमे से बचो, बल्कि तसल्ली रखो, अल्लाह ताला तुम्हारी ही मदद करेगा। इसके बाद फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ रसूल ही हैं, उनकी हैसियत रसूल की है। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं। अफ़ इन माता, अगर ये रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएं, औ कुतिला, या उनको शहीद कर दिया जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम अपनी एड़ियों के बल वापस पलट जाओगे, क्या तुम इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, और जो शख्स अपनी एड़ियों के बल वापस पलट जाए, यानी इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाए, फलन यदुर्रल्लाह शैआ, तो अल्लाह को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह ताला शुक्रगुजार लोगों को बदला देने वाला है, अनकरीब बदला देने वाला है। इस आयत करीमा का भी एक पस मंजर है, वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि जंग ओहद के मैदान में जब काफिरों ने दोनों सिमतों से हमला किया, सामने से भी और पीछे की तरफ से, खालिद बिन वलीद की क़ियादत में जो लश्कर आया उसने पीछे की तरफ से मुसलमानों पर हमला किया, तो यहां पर बहुत सख्त जंग हुई, बहुत सख्त लड़ाई हुई, और मुसलमानों पर बहुत बड़ी आजमाइश आई, बहुत बड़ी इब्तिला आई अल्लाह की तरफ से, और उसके नतीजे में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। और इब्ने कमआ नामी शख्स जो है, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर गिराया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जिसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और आपका चेहरा अनवर जख्मी हुआ। उसने इस वाकया के बाद ये अफवाह फैला दी लोगों के अंदर कि मोहम्मद कत्ल हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने मोहम्मद को मार दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब ये अफवाह फैली तो इस अफवाह के फैलने के बाद मुसलमान और भी बददिल हो गए। मुसलमानों ने कहा, उनमें से कई लोग कहने लगे कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो फिर हमारे यहां दुनिया के अंदर जिंदा रहने का फायदा क्या है, फिर हमें जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। चुनाचे एक सहाबी हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, कहने लगे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे तो फिर मेरे जिंदा रहने का फायदा क्या है। चुनाचे वो काफिरों की सफों में घुस गए और तलवार उठाकर काफिरों के खिलाफ जंग करना शुरू कर दिया, और कई काफिरों को मारने के बाद खुद भी शहीद हो गए। यह सहाबा इकराम का जज्बा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो फिर हमारी जिंदगी का फायदा क्या है। और कई उनमें से कमजोर ईमान वाले लोग ऐसे भी थे जो ये सोच रहे थे कि अगर तो वाकईतन हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो फिर हम दीन इस्लाम को छोड़कर फिर अपने पुराने दीन की तरफ चले जाएंगे, यानी मुर्तद होने का सोच रहे थे। और यह सदमा वाकईतन, ये अफवाह जो है, ये इस कदर सदमा पहुंचाने वाली अफवाह थी कि वो सहाबा इकराम जो दिल की गहराई से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते थे, उनके लिए यह अफवाह बड़ी ही अफसोसनाक साबित हुई, सदमा पहुंचाने वाली अफवाह साबित हुई। चुनाचे वो लोग ये सोचने पर मजबूर हुए कि अगर नबी नहीं रहे
تو پھر وہ دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ سچا دین ہے، اس کو غلبہ دوں گا، ابھی تو غلبہ نہیں ملا دین کو، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین سچا دین نہیں ہے، پھر ہم اس دین کو چھوڑ کر پرانے دین کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی پس منظر میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فما ما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، وہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ کوئی اللہ نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہیں وہ کر گزرے، نہیں، وہ تو رسول ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان کو فتح بھی نصیب ہو سکتی ہے اور ان کو ظاہری طور پر یہ خسارہ بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جب ان کی حیثیت رسول کی ہے، افإن مات، چنانچہ اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم اے لوگو، اے اہل ایمان، کیا تم اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تم دین حق کو چھوڑ دو گے؟ کیا دین جو ہے وہ ایک شخصیت کے ساتھ وابستہ رہنے کا نام ہے؟ اگر وہ شخصیت رہے تو دین ہے، اگر وہ شخصیت نہیں رہی تو دین ختم ہو جائے گا کیا؟ کیا تم دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی ان لوگوں کو جو کہ مرتد ہونے کا سوچ رہے تھے، اور اللہ نے پھر واضح الفاظ میں تنبیہ کر دی، من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، تم میں سے جو مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، وہ اللہ کے کیا نقصان کرے گا؟ وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم مرتد ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ اور اہل ایمان کو پیدا کر دے گا۔ لہذا تم مرتد ہونے کا نہ سوچو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھو کہ وہ خالق و مالک نہیں ہے، زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، تو زندگی اور موت کے اختیار ان کے پاس نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف، کہ آخرکار ان پر موت آئے گی، آخرکار ان پر موت آ جائے گی۔ جب اللہ کا پیغام یہ لوگوں تک پہنچا دیں گے اور جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو موت آ کے رہے گی۔ چنانچہ موت آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، اور وہ جب موت آئی اور موت کا اعلان ہوا تو موت کا کتنا صدمہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا کتنا صدمہ پہنچا صحابہ کرام کو، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ عمر فاروق جیسا شخص، عمر فاروق، یہ نام ہے، نام جس کا نام سن کر کافر کانپ جاتے تھے، ایک بہادر، ایک شجاع عمر فاروق، جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا، یہ وہ شخصیت ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو مسجد میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ جو شخص تم میں سے یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ مان نہیں رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی موت آئی۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونما ہوئے، کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، جا کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا، گئے چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرے کا پیشانی کا بوسہ لیا، یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اس دنیا سے جا چکے، آپ پر موت آ چکی۔ واپس باہر نکلے، مسجد کے اندر پھر آئے، عمر کو پھر کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر نہیں بیٹھے، کہا عمر خاموش ہو جاؤ، عمر خاموش ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، کہنے لگے لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ان پر موت آ چکی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھی، یہی آیت جو بھی آپ نے سنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے شاید یہ آیت تھی ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے آیت سنی تو پھر مجھے یقین ہوا کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ پھر حالت کیا ہوئی، خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہ رہے اور میں گر پڑا۔ یہ تھا موت کا صدمہ میرے عزیز بھائیوں،
اور اتنے بڑے صدمے کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے پہلے سے، لیکن موت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موت کی طرف اشارہ کیا۔ دنیا میں یہاں آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، موت نہیں آئی، پردہ فرما گئے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ میرے بھائیوں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہوتے تو صحابہ کرام کو اس قدر صدمے میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو اتنا صدمہ کیوں پہنچتا؟ اور صحابہ کرام سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی کہ نہیں آئی؟ وہ حضرت فاطمہ نہیں کہا کرتی تھی کہ لوگوں تمہیں کس طرح اچھا لگا کہ میرے ابا کی قبر پہ تم نے مٹی ڈالی، تم نے کیسے اس صدمے کو برداشت کیا؟ وہ فاطمہ سے پوچھو، وہ ابوبکر صدیق سے پوچھو، وہ عمر بن خطاب سے پوچھو، وہ عثمان بن عفان سے پوچھو، علی بن ابی طالب سے پوچھو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے جو آپ کے صحابہ کرام سے، ان سے پوچھو کہ آپ پر موت آئی کہ نہیں آئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہ دن اتنا روشن تھا کہ اس سے زیادہ روشن دن اہل مدینہ نے نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ تابناک دن تھا وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو کہتے ہیں اہل مدینہ کے لیے تاریک ترین دن تھا وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اہل مدینہ سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی کہ نہیں آئی، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، آپ کو دفنایا، ان سے پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی کہ نہیں آئی۔ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ فرما گئے ہیں تو یہ کیا صحابہ کرام کو کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا صحابہ کرام کو؟ تو میرے بھائیو، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت آنے والی اور ان پر بھی موت آنے والی۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی موت آنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحات ہیں آپ کی زندگی کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پانی کا پیالہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ بھگو کر اپنی پیشانی پہ پھیرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ان للموت لسکرات، موت کی سختیاں ہیں۔ گویا کہ موت کی سختیوں کا اندازہ اس شخصیت کو بھی ہوا کہ جس سے بہتر شخصیت اس دنیا میں نہ کبھی آئی اور نہ کبھی آئے گی۔ اماموں، جو نبیوں کا سردار، نبیوں کا امام جو شخص ہے، اس کو بھی موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا ہے، اور آپ اس موت کی سختیوں کو ہلکا کرنے کے لیے بار بار اپنا ہاتھ بھگو کر پانی کے اندر وہ اپنی پیشانی پہ پھیرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا مجھے اور آپ کو نہیں گزرنا ان سختیوں سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، کلمہ شہادت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی وہ پڑھ لیتے ہیں، مختصر ہے انشاءاللہ۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی نفس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی موت آتی ہے، اور کتاب مؤجل، اور موت کا وقت مقرر ہے۔ جو وقت مقرر ہے موت کے لیے، وہ وقت اسی وقت مقررہ پر ہی موت آئے گی۔ پھر فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور تم میں سے اور جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے ہم اس کو اس سے دیں گے، دنیا کے ثواب سے، اور دنیا کا بدلہ اس کو دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے ہم اس کو اس سے بھی دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزار لوگوں کو عنقریب بدلہ دینے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے در حقیقت انسان کی نیت کی طرف اشارہ کیا کہ نیت کیا ہے انسان کی۔ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک انسان کی نیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اگر تو بندہ صرف دنیا کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دیں گے دنیا کے اندر،
اگر کوئی شخص کسی بھی کام کے ذریعے دنیا کا ہی ارادہ کرے تو ہم اس کو دیں گے، لیکن اگر ایک انسان کسی کام کے ذریعے آخرت کا ارادہ کرے کہ مجھے اس کام کا ثواب آخرت میں ملے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو آخرت میں ضرور عطا کریں گے، دنیا میں بھی دیں گے اس کو، لیکن آخرت میں اس کو ضرور عطا کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص پہلا ہے، جو شخص صرف دنیا میں پانے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دنیا میں تو مل جائے گا لیکن آخرت میں نہیں ملے گا، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے گا اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اس لیے انسان کو آخرت کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، بعض کام ایسے ہیں کہ وہ مباح ہیں، جائز ہیں، اور ان میں اگر انسان نیکی کا ارادہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کر لے تو وہ مباح کام اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رات کے وقت سونا ہے، سونا ایک انسان کی ضرورت ہے، سوئے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جائز بھی ہے، ہر انسان کی ضرورت بھی ہے۔ اگر ایک انسان کوئی ارادہ نہیں کرتا، اس نیند سونے سے پہلے کوئی ارادہ نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان سونے سے پہلے ارادہ کر لے کہ میں سوؤں گا، میرے جسم کو راحت پہنچے گی، تو میں صبح فجر کے وقت اٹھوں گا اور فجر کی نماز اپنی پوری توانائی کے ساتھ پڑھ سکوں گا، اور اس کے بعد باقی جو کام ہیں رزق حلال کے لیے جو جد و جہد ہے وہ بھی میں توانائی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کر سکوں گا۔ ایک شخص اگر یہ نیت کر لے تو اس کے لیے یہ پوری جو رات کی نیند ہوتی ہے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے، یہ نیند، یہ سونا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ ایک شخص کھاتا پیتا ہے، کھانا پینا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کھانے پینے کے ذریعے یہ ارادہ کرے کہ میرے پیٹ کی بھوک ختم ہو تو ٹھیک ہے، پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے گی، لیکن ایک انسان اگر یہ ارادہ کرے کہ پیٹ کی بھوک ختم اس لیے ہو تاکہ میں طاقتور رہوں، کمزور نہ پڑوں، اور طاقتور رہوں گا تو میں نمازیں بھی پڑھ سکوں گا، طاقتور رہوں گا تو میں روزہ بھی رکھ سکوں گا، طاقتور رہوں گا تو میں باقی نیکیوں کے کام کر سکوں گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرنے کے لیے جو انسان جدوجہد کرتا ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، کار خیر ہے، تو وہ بھی کر سکوں گا۔ تو ایک انسان کھاتے پیتے ہوئے اگر یہ نیت اچھے ارادے کر لے تو وہ کھانا پینا بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے، اسی طرح باقی کام ہے۔ تو جو شخص صرف اور صرف دنیا کا ارادہ کرے اس کو دنیا میں تو مل ہی جائے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہ دعا ہے نا سورۃ بقرہ میں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں دے دے، دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، جو دنیا کا سوال بھی کرتے ہیں، آخرت کا سوال بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے جو قیامت کے دن ان کو ملے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ آخرت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، نہ کہ دنیا سامنے رکھنی چاہیے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والے لوگوں نے قتال کیا، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان کو اللہ کے راستے میں جو مصیبت پہنچی اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وَمَا ضَعُفُوا، اور وہ کمزور نہیں ہوئے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور انہوں نے سرنگو نہیں کیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہی اہل احد کا جو مضمون چلا آ رہا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو انبیاء آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی اللہ والے تھے اور اللہ والے ان کے ساتھ قتال کرتے تھے، لیکن جب ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ ہمت نہیں ہارتے تھے، کمزور نہیں پڑتے تھے اور وہ سرنگو نہیں ہوتے تھے۔ لہذا تمہیں بھی انہی انبیاء کے پیروکاروں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ احد کے میدان میں جو کچھ ہو گیا اس کو بھلا دو، کمزور نہ پڑو، ہمت نہ ہارو اور سرنگو نہ ہو کافروں کے سامنے، بلکہ ہمت اپنی بلند کرو اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، تم نے کافروں کے خلاف لڑنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور وہ جو پہلے نبیوں کے ساتھ لڑنے والے جو بہت سارے اللہ والے تھے وہ لڑائی کے وقت کیا دعا کرتے تھے؟ ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملے میں ہم سے جو زیادتی ہوئی اس کو معاف کر دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ،
वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमें काफिरों की कौम पर नुसरत हमारी मदद फरमा। तो जिस तरह पहले अंबिया के पैरोकार जंग के वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते थे और दुआ में सबसे पहले अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते थे और फिर अल्लाह ताला से फतह और नुसरत की दुआ करते थे, तो इसी तरह तुम्हें भी अहले ईमान आइंदा जंगों में यही रवेश इख्तियार करनी चाहिए कि सबसे पहले अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगो, फिर अल्लाह ताला से काफिरों की कौम पर गलबा पाने की दुआ करो, तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर भी जरूर गलबा अता करेगा। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया, चुनाचे उन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया का सवाब भी दिया, व हुस्न सवाबिल आखिरह, और आखिरत का बेहतरीन सवाब भी अता किया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इन लोगों को फिर तसल्ली दी, अहले ईमान को, अहले उहद को। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की भी तौफीक दे। मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ। आपसे एक इल्तिजा है कि आपको मालूम है कि रमज़ान से पहले जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो माशाल्लाह हाज़रीन की तादाद बहुत बड़ी थी और मस्जिद भरी हुई होती थी, लेकिन आज चूंकि पहला दिन है वैसे भी तो तादाद कम है। आपसे गुजारिश ये है कि आप में से हर शख्स कम से कम एक बंदा अपने साथ आइंदा दर्स में लेके आए, कम से कम एक बंदा अपने साथ जरूर लेके आए। तो इस तरह इंशाल्लाह आपके जरिए आप अगर किसी की हिदायत का सबब बनते हैं और किसी आपके जरिए अगर किसी तक कोई कलमा खैर पहुंचता है और किसी को नसीहत हासिल होती है, कोई सीधे रास्ते पर आ जाता है, तो ये आपकी निजात के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया था कि अल्लाह की कसम अगर अल्लाह ताला आपके जरिए एक बंदे को भी हिदायत दे दे तो वह आपके लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है, दुनिया के कीमती सरमाए से बेहतर है कि अल्लाह ताला आपके जरिए किसी बंदे को हिदायत दे दे। तो अगर आपके डेरे में, आपके रूम में, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, आपके दोस्तों में से कई लोग यहाँ आएंगे, प्रोग्राम में शरीक होंगे, हो सकता है उनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, उनकी अल्लाह ताला इस्लाह फरमा दे, हो सकता है कि आपके जरिए उनको तौबा करने का मौका मिल जाए, तो ये आपकी निजात के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। इसलिए इसकी तरफ जरूर तवज्जो करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक भाई ने लिखा मेरी वालदा के लिए दुआ करें कि वो बीमार हैं, शिफायाबी के लिए दुआ करें। दूसरे भाई ने लिखा मेरे वालिदैन की मगफरत के लिए दुआ करें और तमाम लोगों के लिए जो यहाँ हैं और इसी तरह ऑनलाइन हैं उनके लिए भी दुआ करें। एक ऐलान है कि कल हया इब्राहिम में इंशाअल्लाह दर्स होगा, ईशा की नमाज के बाद मस्जिद हया इब्राहिम में ईशा की नमाज के बाद दर्स होगा, तो आप हजरात उसमें जरूर शरीक हों। इंडिया से एक सवाल आया है ऑनलाइन कि एक साइल ने सवाल किया है कि 8 साल पहले उसने एक खातून ने सवाल किया है कि 8 साल पहले उसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया और वो वक्त रमजान का था, तो उसने रमजान के रोजे नहीं रखे और अब 8 साल गुजर गए, तो उसने क्या तो उसको क्या करना है? रोजे रखने चाहिए या फिदिया देना चाहिए? माशाल्लाह 8 साल के बाद ख्याल आया ये पूछने का कि भी अब क्या करना है। भी पहले पूछना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था। ये तो रमजान मुबारक के रोजे तो फर्ज रोजे हैं, इनके मुतालिक तो उसी वक्त फिक्र करनी चाहिए थी जब बच्चा पैदा हुआ था और ये खातून रोजे नहीं रख सकती थी, तो उसी वक्त पूछना चाहिए था उलमा से राब्ता करके। अगर मसले का पता नहीं था तो उसी वक्त पता चल जाता कि आपको क्या करना है। बहरहाल खुलासा ये है कि अब तो 8 साल गुजर चुके और अगर उन रोजों की कज़ा नहीं की इस खातून ने, यानी वो रोजे कज़ा नहीं किए खातून ने, तो अब इस खातून को वो रोजे कज़ा करने चाहिए। अब इस खातून को वो रोजे कज़ा करने चाहिए अगर वो खातून रोजे रखने की ताकत रखती है। तो अगर सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो उसको रोजे कज़ा करने चाहिए, क्योंकि रोजों का जो मुतबादिल है फिदिया, वो उस सूरत में है कि जब कोई खातून रोजे रखने की ताकत ना रखती हो तो तब वो फिदिया दे सकती है, तब वो उसका कफारा दे सकती है। लेकिन अगर एक खातून जो है रोजे रखने की ताकत रखती हो तो फिर उसको रोजे रखने चाहिए। लिहाजा इस खातून के लिए मेरा यही मशवरा है कि अगर वो, मुझे नहीं पता उनकी सेहत कैसी है, अगर वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अगर वो रोजे रख सकती हैं तो उनको रोजे रखने चाहिए, रखना जरूरी है। लेकिन अगर वो रोजे नहीं रख सकती सेहत के एतबार से तो फिर वो फिदिया दे दें, हर दिन के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दें। यानी 30 दिन के रोजे थे तो 30 मिस्कीनों को खाना खिला दें, तो इस तरह उनका फिदिया अदा हो जाएगा। अल्लाहु आलम। हाँ जी,
خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ شوال کے 6 روزے پہلے رکھے جائیں یا پہلے وہ روزے رکھے جائیں جو قضا ہو جاتے ہیں رمضان کے دوران اور پھر شوال کے روزے رکھے جائیں. تو جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ پہلے وہ فرض روزے پورے کیے جائیں، کیونکہ فرض کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت نفلی روزے رکھنے کے. لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ فرض روزے پورے کر لیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے شوال کے اندر ہی رکھ لیں. لیکن اگر کوئی خاتون اس طرح نہ کر سکتی ہو یا نہ کرنا چاہتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر وہ خاتون شوال کے اندر شوال کے 6 روزے رکھ لے اور بعد میں جب اس کو موقع ملے تو وہ فرضی روزے قضا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو فرضی روزے ان کے قضا ہوتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی. تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن افضلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو افضل یہی ہے کہ پہلے فرض روزے قضا کیے جائیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں. ہاں جی، کوئی اور سوال؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. جنہوں نے دعا کی خصوصی اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و عافیت سے نوازے، اور جو حضرات فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا نور نصیب فرمائے، قرآن کے ذریعے ہماری قبروں کو منور فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.